बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवर शीश और ये है फन। तो अगेन स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में आप सबका। तो आज हम वीडियो लाए सदैतानी अबू ज़र ग़फ़ारी। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो लास्ट वीडियो में इन्होंने इनकी बात की थी, तो द सैड स्टोरी उन्होंने बताई थी द ऑफ ट्रू मुस्लिम। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे कंटिन्यू करें और इस पे हम रिएक्ट करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज वीडियो में क्या देखते हैं। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र ग़फ़ारी के बारे में। वो हाकिम में ही है, अल मुस्तदिल हाकिम में। ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा। कुरान में फतवा आ गया था। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी। ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था। सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सब ने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आके बहाने कर रहे थे। कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 असहाब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वही मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम। तो कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल मुस्तदिल हाकिम में आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर पे निकले ना जब, तो नबी अलैहिस्सलाम को आके कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गया। तो आप अलैहिस्सलाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे जदों इत्थे किसी को दसाया जाएगा सर वो तो पक्का जेड़ा यार है बेली वो भी कोई नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र ग़फ़ारी भी पीछे रह गया। आया और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप। ऊंट चलने से इनकार करते कोई कर सकता है। और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा हैं। तो अबू ज़र ग़फ़ारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ गया जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम की आप मोहब्बत देखे, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र ग़फ़ारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र ग़फ़ारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। दुनिया से क्या कह रहे? सही बुखारी में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में चुके। ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूँ, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी शाम चले गए थे।
وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد، لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ گمراہوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ آنی ایک رات بھی نہیں گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی۔ پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا۔ تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا
کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے؟ جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے. اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے. تو کیا وہ ناکام ہو گیا اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستقل حاکم میں مل جائیں گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ کشیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا. اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو. اس ویڈیو میں سیدانی ابو ذر غفاری کی بات کی ہے. تو جو ان کی لائف تھی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جب وار ہوئی تھی رومن امپائر کے ٹائم پہ، تو ان کا اونٹ نہیں اٹھ رہا، تو 700 کلومیٹر وہ واک کر کے آئے تھے. تو اور دوسری ایک چیز کہ انہیں فتنہ ملا تھا اور انہیں الگ کر دیا گیا تھا، تو وہ کافی ہارڈ ہٹنگ تھا. اور محمد علی مرزا بھی رونے لگے کیونکہ اکیلے ان کی وائف کے ساتھ 80 ایئرس کی ایج میں وہ وہاں سے نکل گئے تھے. اور یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے بعد وہ اکیلے ہی ڈیتھ ہوگی، اور ان کا مطلب بولے کہ ان کی قبر وہ آئیں گے، ایک گروپ آئے گا اور ان کی مطلب ان کو وہیں پہ ان کی قبر تھی.
तो किसी को पता भी नहीं है आज उनकी कब्र कहाँ है, रेगिस्तान में कहीं पे है। तो यही बोल रहे कि ये जो बाबे बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी उनको याद कर रहे हैं लोग। जैसे हम वीडियो बना रहे तो हमें मतलब कहीं से भी वो एनर्जी आ गई और हमें इनके बारे में पता चला, और काफ़ी कितने स्ट्रॉन्ग थे वो कि वॉक करके वो 700 किलोमीटर सामान लेके। तो बोलते ना यही है अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के बंदे। तो काफ़ी स्ट्रगल सहन किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब स्टोरीज सुनना और स्ट्रगल सुनना इनका। और बस अल्लाह की राह पे चले वो, और वो वही होना चाहिए, ईमान लाओ, अमाल लाओ, और बस कुरान का इल्म लो। तो अच्छा लगा वीडियो सुन के, इनके बारे में और वीडियोस लाते रहेंगे हम। ठीक है, ये था आज का रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।